یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور صحابی اور ایک اور صحابی کے درمیان جو ہے ایک فیصلے کا حکم کیا تھا۔ فیصلہ جو ہے ایک صحابی کو پسند نہیں آیا، کوئی ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت جلال میں آئے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کی کچھ آیات اس شان میں اتری تھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن شریف کو پڑھنے کا پتہ ہے مزہ کب آتا ہے؟ جب آپ کو اس کے معانی سمجھ آنے چاہیے، اور آپ کو جب جو ہے نا اس کی کچھ تفصیل سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ایک جگہ پہ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے جو زمین کی جو حصہ تھا، یہاں پہ جو سبز مرچ ہیں وہ بھی اگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جو طائف کے جو پھول ہیں ان کو یہاں مدینہ میں اگایا گیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدینہ منورہ کے ایک ایسے مقام پہ موجود ہوں جو کہ بالکل مسجد نبوی سے قریب ہے، تھوڑا سا زیادہ دور نہیں ہے، اور یہ بہت ہی خاص جگہ ہے۔ اور یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جو بنو قریظہ تھی اس کے بعد جو ہے یہ والی جگہ جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو مطلب دی تھی۔ اسی طرح جو ہے باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں جگہ مطلب تقسیم کی تھی، یہ جگہ جو ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ تو یہ جو پیچھے آپ میرے مسجد دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو مسجد صدقۃ الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے نام سے یہ مسجد جو ہے مشہور ہے یہاں پہ زیادہ تر۔ اس کے علاوہ جو ہے کچھ مورخین کے نزدیک یہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا تھا تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ دن نماز ادا کی تھی، جب مطلب جنگ جو ہے اپنے زور پر تھی۔ ادروائز ایک اور جگہ بھی ہے یہاں پہ انہی علاقوں میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 دن تک جو ہے وہاں پہ نمازیں ادا کی تھی۔ تو ہم آتے ہیں اصل واقعے کی طرف جو کہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ حضرت خنساء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی جو جگہ ہے بنو قریظہ کے ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ زمین کا کچھ حصہ جو ہے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے نام کیا تھا۔ تو یہ آپ جو ہے جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی مطلب جگہ تھی۔ اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے اس میں جانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو مین واقعہ ہوا تھا۔ السلام علیکم شکر محمد حبیب۔ اچھا، ان کے بارے میں بھی میں تھوڑا آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جو ہے یہاں کے اونر ہیں، مطلب یہاں پہ جو رہائشی ہیں لوکل، یہ پرائیویٹ جگہ ہے، تو مطلب ان سے بہت اچھی ہماری وہ ہوتی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں ہم بات کریں گے۔ تو حضرت خنساء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ ایک جگہ جو ہے وہ عنایت کی تھی۔ تو میرے پیچھے مسجد دیکھ رہے ہیں، میں ابھی انشاءاللہ آپ کو اس مسجد کی بھی زیارت کراؤں گا اندر سے۔ تو بیسکلی جو واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ یہاں پہ جب آپ رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا، پانی جو ہے وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی زمین سے پہلے گزرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک انصاری صحابی تھے ان کی زمین میں جاتا تھا۔ تو انصاری صحابی جو ہیں وہ پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ، آپ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو کہیں کہ یہ جو ہے پانی کو مطلب ہے کہ میری زمینوں کے لیے چھوڑ دے، اور مطلب ہے کہ ایسا نہ کرے کہ پہلی جو ہے اپنی زمین میں پورا پانی بھر لے اور بعد میں جو ہے میری زمین کے لیے پانی چھوڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں کے اقوال سنے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا کہ اے زبیر، آپ جو ہے اپنی زمین کو پہلے سیراب کر لو، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے جو پڑوسی ہے اس کے لیے جو ہے پانی کو مطلب ہے کہ آگے جانے دو، پانی کو روکو مت۔ تو اس پر جو ہے وہ جو انصاری صحابی تھے، مجھے اس وقت ان کا نام یاد ذہن پہ نہیں آ رہا، انہوں نے مطلب ہے کہ جلال میں آئے اور کہا کہ اوکان ابن عمک، کہ اس لیے کہ تمہاری بھئی مطلب ہے کہ پھپھو کا بیٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا، مطلب جلال میں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مطلب یہ ایک قسم کی مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان صحابی نے یہ کہہ دیا کہ شاید آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کی یہ آیات اتری تھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تمہارے رب کی قسم۔ یار قرآن شریف کو پڑھنے کا پتہ ہے مزہ کب آتا ہے؟ جب آپ کو اس کے معانی سمجھ آنے چاہیے، اور آپ کو جب جو ہے نا اس کی کچھ تفصیل سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ عز و جل ایک جگہ پہ فرماتے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین اور آسمان کا پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے،
ٹھیک ہے، مطلب اس کی عظمت جو ہے وہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ ایک انسان کو پیدا کیا، کیونکہ کفار جو ہے اس زمانے میں کہتے تھے کہ مطلب ہم تو ایسے ہی مطلب وجود میں آ گئے، مثال کے طور پر جیسے بہت سی تھیوریز ہیں اس حوالے سے، تو اسی طرح جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ مطلب تم جو ہے مطلب تمہارا پیدا کرنا اتنی بڑی بات نہیں ہے، اس سے بڑی بات تو زمین اور آسمان کا پیدا کرنا ہے۔ تو جب آپ اللہ عز و جل مطلب یہ فرمایا کہ لوگوں کو پیدا کرنا، تو ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شمار ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر اللہ پاک جو کہ قل اعوذ برب الناس کہ لوگوں کا رب، اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، الفلق کا رب، من شر ما خلق، مطلب یہ جتنی بھی اللہ پاک نے ربوبیت ہے اس کی بیان کی کہ اس چیز کو پیدا کیا ہے، اس کے بعد وہی رب اگر خود کہے کہ تمہارے رب کی قسم، اللہ اکبر، جیسے کہ فوربک لنسألنہم اجمعین، تمہارے رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے۔ اسی طرح یہاں پہ فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، کہ تمہارے رب کی قسم ان کا ایمان تب تک کامل نہیں ہے جب تک حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اب یار میں اصل میں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں سوشل میڈیا پہ اتنی تفاصیل میں ایسے علمی گفتگو کروں، کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پھر تھوڑی اردو میں مجھ سے الفاظ کا غلط چناؤ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تنقید کرتے ہیں، اس چیز کا فیور نہیں دیتے تھوڑا بہت کہ یار بندے کی اردو اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو شجر جو ہے اس کو اگر عام زبان میں ہم لیں تو یہ ہوتا ہے مطلب لڑائی جھگڑا اس کو بولتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو مطلب اپنے اصلی صحیح معنوں میں لیں تو شجر جو ہے وہ بولتے ہیں درخت کو۔ جیسے یہ درخت آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک اچھی مثال بن جائے گی، آئیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مطلب اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں پہ تو شاید اتنے اچھے وہ سمجھ نہ آئے، لیکن جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو مختلف قسم کے درخت ہیں اور ان کے پتے جو ہے آپس میں اگر کہیں پہ مکس ہو رہے ہیں تو آپ آئیں ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ یار یہ والا جو پتہ ہے یہ اس درخت کا ہے اور یہ والا پتہ جو ہے دوسرے درخت کا ہے، تو اس کو جو ہے شجر بینہم بولتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر یہاں پہ تو یہ کم از کم ظاہری چیزیں ہیں نا، کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل آپ کے اوپر التباس ہو جاتا ہے کہ یار یہ واقعی یہ پھل جو ہے اس درخت کا ہے یا اس درخت کا ہے۔ تو اللہ عز و جل اصل میں یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان کا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کرتے ہیں کہ مطلب یہ اس کا ہے یہ اس کا ہے، مطلب کہ یہ آپ کو اپنے مطلب ہر فیصلوں میں آپ کا حکم مانے، پہلی بات یہ ہے، تب ان کا ایمان کامل ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ کا حکم آ جائے، ایک مطلب آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یار یہ چیز ایسے ہے اور یہ چیز اس کی ہے، جس طرح بھی وٹ ایور کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد جو ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، کہ اس کے بعد ان کے دل میں چھوٹی سی بھی مطلب ہے کہ جستجو یا مطلب اس کا اردو میں کیا کہیں گے، مطلب تھوڑا سا بھی ان کے دل میں یہ چیز نہ ہو کہ اللہ کے نبی نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے، مثال کے طور پر مطلب تھوڑا سا بھی اعتراض دل میں نہیں آنا چاہیے، حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس حکم کو جو ہے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر پہلے لا یجدوا فی انفسہم، کہ اپنے نفس میں جو ہے اس کے حوالے سے حرج نہ ہو، کوئی مطلب ہے کہ پریشانی نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے ایسا حکم کیوں دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ویسلموا تسلیما، وہ جو ہے نافذ العمل بھی ہو، ویسلموا تسلیما مطلب جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ویسا ہی نافذ العمل ہو۔ تو یہ آیات ہیں، ان کے بارے میں مطلب اس سے پہلے جو ہے مطلب غزوہ احد کے بارے میں آیات تھیں، انہی آیات کی جو ترتیب سیاق و سباق ہے کہ کفار اور جو ہے یہ لوگ جاتے ہیں یتحاکمون الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به، اس کے بعد کچھ آیات کے بعد یہ آیا کہ اللہ کے نبی کا حکم جو ہے وہ ان سب کے اوپر مطلب ہے کہ حاوی ہے۔ تو اکثر مورخین کے نزدیک یہ آیت جو ہے یہاں پہ اس واقعے کے بعد اتری تھی، واللہ اعلم۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑا جو ہے پہلے ساری تمہید بتا دوں اس واقعے کی، اس کے بعد جو ہے آئیے آپ کو میں اس جگہ کا وزٹ کراتا ہوں۔ اگر آپ فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جگہ کی وزٹ کی ویڈیو جو ہے وہ علیحدہ سے ملے گی اور واقعے کی ویڈیو جو ہے وہ علیحدہ سے ملے گی۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ پوری ویڈیو جو ہے ایک ہی اس میں مطلب ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے، ایک ہی ولاگ میں۔ تو آئیے یہ آپ کو میں نے جگہ کے بارے میں سمجھا دیا کہ یہاں پہ کون سے قرآن شریف کی آیات کس حوالے یہاں پہ نہیں اتری تھی لیکن اس یہاں کے حوالے سے اتری تھی، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے، تاکہ جو ہے آپ کو اسی طرح جو ہے مدینہ لائف، عرب لائف اور
تاریخی مقامات کی ویڈیوز جو ہے زبیر ریاض کے توسط سے ملتی رہے۔ اب آئیے آپ کو مسجد کا میں وزٹ کراتا ہوں۔ یہ آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں اس کو مسجد صدقۃ الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اور یہ مسجد کا محراب ہے، اور یہاں سے جو ہے مسجد کا دروازہ ہے۔ مسجد کے اندر میں خود پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، وزٹ کراتا ہوں اور آپ سب کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ مسجد کی جو دیواریں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو پرانے مدینہ کے جو برکانی پتھر ہیں ان سے جو ہے اس کی بنیادیں رکھی گئی ہیں اس مسجد کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ماشاءاللہ بہت ہی مطلب جو پرانے زمانے کا ایک کلچر تھا اسی حساب میں جو ہے یہ ساری مسجد بنی ہوئی ہے۔ ساتھ میں جو ہے آپ باغ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو باغات آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو میں نے آپ کو پہلے تفصیلی طور پر جو ہے واقعہ بتایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 باغات ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ کے، جو کہ ایک یہودی جو کہ تھے انہوں نے ہی مخیریق رضی اللہ عنہ جو کہ اسلام لے کے آئے تھے اور غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیے تھے۔ یہ جو ہے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو العواف تھا اس میں ایک باغ جو ان 7 باغوں میں سے وہ بھی اسی طرف ہے، اور اسی طرح جو ہے اس علاقے کا نام جو ہے حی الشربیات بھی بولتے ہیں، کیونکہ پیچھے ہی مشربت ابراہیم جو باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھا تھا وہ بھی تقریباً یہاں سے تھوڑا سا جو ہے قریب ہے۔ تو یہ آپ نے مسجد کے اندر کا جو ہے وزٹ کیا ہے ماشاءاللہ۔ سامنے جو اس طرف ہے سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ میں اوپر نہیں چڑھ رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف باغ میں جو ہے کچھ فیملیز وغیرہ ہوں تو وہ نامناسب سی بات ہے، تو اسی لیے جو ہے میں صرف یہاں نیچے ہی آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں۔ کل جو ہے ایک اچھا سین یہ ہوا کہ ساتھ میں پیچھے باغ ہے، اور ان باغ کے جو مالک ہیں جو کہ ابھی پہلی ویڈیو میں جو ابھی گزرے بھی تھے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، انہوں نے جو ہے نا کل بہت ہی بہترین قسم کے انسان ہیں، انہوں نے کل ہمیں دعوت بھی دی اور یہاں پہ جو ہے اپنے باغ کا ہمیں وزٹ بھی کرایا۔ تو یہ جو ہے مسجد کے ساتھ جو ہے مدینہ منورہ کی حدود کے اندر بالکل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جہاں پہ زمین تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں پھول وغیرہ بھی اگے ہوئے ہیں۔ صید سمک ولا ايش يعني؟ ورحمة الله وبركاته. كثير الزرع غير مفادة ما في غير. میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ جو ہے یہاں پہ مچھلیاں شکار کر رہے ہیں، بولتے ہیں یہاں پہ صرف مینڈا کی ہیں، مچھلیاں نہیں ہیں۔ بڑا خوش اخلاق بندہ تھا یار ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے مختلف قسم کی، اچھا یہاں پہ جو ہے یہ لال مرچ لگی ہوئی ہے۔ اچھا یہ میرا خود جو ہے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس ہے مدینہ منورہ میں کہ لال مرچ کے میں جو ہے وہ کھیت دیکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ جو اونر ہے وہاں پہ اس طرف ہے اور وہ کچھ پھول وغیرہ بھی توڑ رہا ہے۔ اب یہ جو ہے کس چیز کا درخت ہے میرے علم میں نہیں ہے، شاید کیلا ہے، نہیں یار یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ یہ کس چیز کا درخت ہے پلیز ذرا بتائیے گا مجھے، کیونکہ میں پہلی مرتبہ اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ايش الشجرة ذي يا عمي؟ پپایا یا سلام۔ اے شايف اچھا یہ کہہ رہے ہیں پپایا کا جو ہے وہ درخت ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں یا سلام، یہ ایک اچھا تجربہ ہو گیا یہاں پہ آنے کا الحمدللہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اور یہاں پہ بھی الفلفل حار ولا مشي حالك والله۔ میں پوچھ رہا ہوں ان سے کہ یہ جو مرچیں ہیں یہاں پہ مدینہ منورہ کی، یہ مطلب بہت زیادہ تیز ہیں یا ہلکی ہیں؟ تو کہتے ہیں 220 وولٹ کا ہے، 110 بھی نہیں کہ 220 وولٹ کی بجلی ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے دیکھیں آپ انجیر بھی لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں واہ، اگر پکی ہوئی ہوتی نا تو یہ میں ضرور لیتا ان سے۔ یہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ کی زمین کے اندر جو ہے اگر یہ خوبصورت سے درخت بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں اس طرف یہ آئی تھنک مکئی ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے پھر یہ انجیر لگی ہوئی ہے جس کو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے والتین والزیتون۔ اور یہ پتہ نہیں کس چیز کا پودا ہے، یہ جو ہے آئی تھنک شاید کوئی گلاب ہوگا یہ والا جو ہے، اور یہ تو پکا گلاب کا ہی ہے یہ والا جو درخت ہے ماشاءاللہ۔ مسجد جو ہے وہاں پہ ہے اس طرف، اور یہ مسجد کے پیچھے کا جو ہے یہ حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے کچھ حصہ جو ہے ان کی ملکیت تھا، اور انہوں نے جو ہے اپنے حصے میں سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو یہاں پہ یہ جگہ جو ہے عنایت فرمائی تھی۔ یہ ساری جو ہے یہاں پہ مرچی لگی ہوئی ہے اس وقت۔ انہوں نے تھوڑی سی جو ہے اپنے لیے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور انہی کے لیے جو ہے سبحان اللہ یہاں پہ یہ جو ہے سارا سسٹم جو ہے ماشاءاللہ بنایا ہوا ہے۔ هذا الطائف ولا المدينة دحين؟ مدينة ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں مرچیں چاہیے، پھول پہلے دیے ہیں انہوں نے، گفٹ دیے ہیں، ابھی جو ہے مرچیں میرے لیے توڑ رہا ہے، میں نے کہا 1-2 دیں صرف،
کیونکہ زیادہ جو ہے میں نے استعمال نہیں کرنا. بس کفی کفی. خليني احط الورد في جيبي. کہہ رہے کہ آپ اردو میں بات کر رہے ہیں تو آپ زیادہ مرچیں کھانی چاہیے آپ کو. تسلم والله. بس كفي والله كثير. لا يا شيخ وش اسوي فيهم؟ ما ادري عنك. لا خلاص خلاص. یہ دیکھیں بھائی مرچوں کا تحفہ مدینہ منورہ سے ماشاءاللہ. ايش نوع الفلفل ده؟ والله ما ادري بس فلفل حار يقول. مرة حارة. ايوه مره حار. هنشيله كذا. بس خلاص. انت حتملي لي الشنطة كذا. والله اذا بغيت اي وقت اخذ. الله يجزاك خير حبيبي. تسلم. عشان كذا اللہ يرضى عليك. یہ دیکھیں بھائی ساری جو ہے مدینہ منورہ کی مرچیں بھر دی ہیں ماشاءاللہ. شکرا لك والله. اللہ يجزاك خير. چلے بھائی مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو نکلنا پڑے گا یہاں سے. یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ سارے جو ہے مرچیوں سے تازہ مرچیاں جو ہے مدینہ کی اس سے جو ہے میری اصل میں کوئی شاپر تھا نہیں تو اس سے جو ہے انہوں نے میرے سارے یہ فل کر دیے ہیں. عبد الرحیم جو ہے ابو محمد ان کا باغ ہے وہ سامنے جو ہے وہاں پہ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں. تو کل انہوں نے جو ہے ہمارا بہت ہی اچھا استقبال کیا. یہاں پہ جو ہے یقین کریں میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا مدینہ منورہ میں مدینہ لائف میں کہ یہاں پہ جو سبز مرچ ہیں وہ بھی اگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو طائف کے جو پھول ہیں ان کو یہاں مدینہ میں اگایا گیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کل ہمیں کچھ حصہ دیا بھی تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود ماشاءاللہ اپنے باغ میں جو ہے کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کل یہ سارا پانی بھی چل رہا تھا یہاں پہ. تو یہاں پہ جو بھائی صاحب تھے وہ اس نالی کی صفائی کر رہے تھے تو میں نے ان سے مذاقاً کہا میں نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں پہ کیا مچھلی شکار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ صرف مینڈک ہوتی ہیں اس پانی میں مچھلیاں نہیں ہوتی. اور وہ ایک کامیڈی کا جو ہے سلسلہ بن گیا تھا. تو یہ جو ہے آپ مدینہ منورہ کی بالکل مسجد نبوی کے قریب جو ہے حدود کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے جو زمین کی جو حصہ تھا اس میں یہ جو ہے آپ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت سا جو ہے باغ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب آئیں وہ جو آپ کو میں نے مثال دی تھی نا کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ تمہارا جو ہے اے اللہ کے نبی ان کا ایمان تب تک پورا نہیں ہے کہ جب تک یہ آپ کا فیصلہ جو ہے اس چیزوں میں بھی نہ مانے جو چیز ان کے درمیان مطلب ہے کہ جیسے مکس ہو جاتی ہے یا لڑائی جھگڑا جو بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں. اب یہاں پہ دیکھیں کتنے مختلف قسم کے جو ہے درخت پودے جو ہے یا مطلب ہے کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. تو اب ان کا فیصلہ جو آدمی کرے گا کہ یار یہ جڑی بوٹی جو ہے اس درخت کی ہے اور یہ جو پتے ہیں یہ اس درخت کے ہیں. اور اسی طرح یہاں پہ مرچی آپ دیکھیں لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ مرچی لگی ہوئی ہے. اب جو ہے اگر میں فیصلہ کرتا ہوں کہ یار یہ مرچی جو ہے یہ اس درخت کی ہے اس کی نہیں ہے تو آپ کو یہ چیز ماننی چاہیے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اسی طرح یہ تو مطلب ظاہر ہے نا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو جب اہل اختصاص اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ پھر عام لوگوں کو یا ہر کسی کو جو ہے ماننی چاہیے. اور پھر کچھ اتھارٹی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کوئی بات جو ہے رد نہیں کی جا سکتی. اور ظاہر بات ہے اللہ عز و جل کی ذات کے بعد سب سے اوپر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے اور ان کا فیصلہ جو ہے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو یہ جو ہے یہاں پہ آج میرا موجود ہونا بہت ہی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے. لیکن میری آپ سے گزارش ہے میں اس جگہ کی لوکیشن نہیں ڈالنے والا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ جگہ کا پہلے مطلب تھوڑا بہت علم ہو یا آپ لوگوں کو آس پاس کے نقشوں سے جگہ سمجھ آ گئی ہو تو کائنڈلی اگر جب آپ یہاں پہ آئیں تو پڑوسیوں کو تنگ مت کریں. آپ نے اگر اب جگہ دیکھنی ہے باہر سے دیکھ کے جائیں. یہ انہوں نے ہر کسی کے لیے نہیں کھولا ہوا ان کی پرائیویٹ جگہ ہے تو تاکہ جو ہے آپ کسی کو زحمت نہ دیں اور کل سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دعائیں کی جگہ مطلب آپ لوگوں سے زحمت ہوں اور پھر جس طرح کے مسائل ہوتے ہیں آپ سب سمجھتے ہیں یہ چیز جو ہے پلیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ انہوں نے کچھ بکریاں رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ خوبصورت سی بکریاں رکھی ہوئی ہیں. چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ وہ دیکھیں زندہ باد یار بڑا زبردست ماشاءاللہ. 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ پاک حفاظت فرمائے. ایک اور اس طرف اندر بھی موجود ہے. تو یہ جو ہے آپ کو جگہ کا میں نے وزٹ کرایا ہے اور ساتھ ہی میں یہ ساری جو ہے بنو قریظہ کی مطلب ہے کہ علاقے تھے. آپ وہاں پہ سامنے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان کے زمانے کی جو دیوار موجود ہے وہ دیوار میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ہے مدینہ کا دیواریں بنائی جاتی تھیں وہ دیوار میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ دیوار ہے پرانے زمانے میں جو دیواریں بنائی جاتی تھیں مدینہ میں. مدینہ کے جو برکانی پتھر ہیں ان سے وہ آپ کو اس کے آثار ابھی بھی ملیں گے. یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیوار اسی طرح جو ہے آگے جا رہی ہے. ابو محمد وہاں پہ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو دکھانا مقصود تھا یہاں پہ اس جگہ کی زیارت. میرے خیال سے آج سے پہلے جو ہے آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ
یہ زیارت جو ہے کبھی نہیں کی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری کاوش ضرور پسند آئی ہوگی. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. خوش رہیں, آباد رہیں, اور دعاؤں کی آپ سے درخواست ہے. ویڈیو کو شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں. اے رسول امی خاتم المرسلین.